یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، ادھر عصر کی نماز اور ادھر دشمن مقابلے پر، کیا کریں؟ اے اللہ ہم نے تیری طرف دعوت دی، تیری طرف ان کو بلایا، یہ اس خیر کے کام کو قبول نہ کر کے مقابلے پر آ گئے، اے اللہ کیا کریں؟ نماز پڑھیں تو ان کا خطرہ ہے، اور ان سے مقابلہ کریں تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے۔ اے اللہ ہم معمور ہیں تیرے، اور یہ سورج معمور ہے ہمارے لیے، اللہم احبسھا، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے، سورج کو یہاں روک دے۔ روایت میں ہے سورج ٹھہر گیا۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ اپنا کام پورا کیا، فتح ہوئی دشمن پر، پھر عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورج حرکت میں آیا، اب چلے گا۔ دعوت عبادت کا جمع کرنا تسخیر عالم کا نسخہ ہے، ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں۔ صحابی جیل میں کیوں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش میں تھے، جیل ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ جیل میں ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، پانی مانگا جیلر سے، اس نے کہا کہ نہیں، پانی پینے کے لیے ملے گا، صرف غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ نماز کا اتنا شوق اور نماز کا اتنا فکر کہ 2 دن پانی کو صبر کر سکتا ہوں، پیاس برداشت کر سکتا ہوں 2 دن، تم مجھے 2 دن کا پانی اکٹھا دے دو، پینے کا پانی۔ جیلر نے کہا نہیں، آج کا پانی آج ملے گا، کل کا پانی کل ملے گا۔ روایت میں ہے کہ جب جیلر نے پانی نہیں دیا تو بادل آسمان سے اترا اور جیل میں داخل ہوا، صحابی کو وہ برسا اور صحابی نے اسے غسل کیا اور نماز ادا کی۔ تم دعوت عبادت کو جمع کرنے پر آؤ، ہم یہ چھوٹے چھوٹے کائنات کے نقشے اور یہ چھوٹے چھوٹے انتہائی محتاج حکام، ان کے ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ وہ تو جب کوئی اللہ کو بھلا دیتا ہے، پھر وہ ان فقراء کی خوشامد کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کی نظروں کو اپنے اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کی نظر کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا، پہلا کام یہ کیا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ اپنے ارادوں کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ ہوگا ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ تم خیر کے کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ اللہ نے آزمایا، اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ قوت، اعلیٰ ارادہ، اعلیٰ نیت، 100 تاجر نہیں بلکہ 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے انشاءاللہ کہنا۔ 100 بیویوں سے صحبت کی، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کا حمل نہیں ٹھہرا۔ کیوں؟ اور وہ ایک حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ نے دکھلایا
اللہ نے دکھلایا کہ تم ہماری چاہت پر، ہمارے کرنے پر اپنی ارادے کو موقوف کیے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو عزیزو، سوچو تو صحیح، جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے تھے، جب ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں یا اغیار، ان اسباب میں کیا کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا عقل کو استعمال کرو۔ وہ اسباب جو اللہ نے اخیار کو، انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب وہ اس میں اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ اسباب جو اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، وہ ان اسباب میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہر اللہ کے غیر سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کے غیر سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کے یقین نکلنا شرط ہے۔ یہ حضرت فرماتے تھے یہ استفادہ قدرت کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، کیونکہ اگر دلوں میں یقین نقشوں کا ہے تو یہ اللہ کو نقشے بنا کر پیش کرے گا۔ اگر دلوں میں یقین نقشوں کا ہے، اللہ کو نقشے بنا کر پیش کرے گا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کہ اللہ نے کائنات کا نظام بنا دیا ہے، اس کائنات کے نظام کے مطابق مسائل حل ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے، قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں۔ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی قوت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ہے، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کروں گا۔ اس لیے یاد رکھو، ایمان والے اور بغیر ایمان والے، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ مومن کی نظر خبر پر ہوگی اور غیر مومن کی نظر کائنات کے نقشوں پر ہوگی۔ عجیب بات ہے، خبر نظر کا مقابلہ ہوگا، خبر نظر کا مقابلہ ہوگا۔ خبر یقینی ہے، نظر غیر یقینی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ وہ کریں گے جو بندے اپنے رب کے ساتھ گمان رکھیں گے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے، فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ دوسرا آیا، ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے، فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ تیسرا آیا، ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے، فرمایا غلط کہہ رہے ہو، میں کیسے یقین کر لوں؟ تمہاری خبر کا اور تمہاری بات کا یقین کرنا میرے مکان کو جلا دے گا، اور تمہاری بات کا انکار کرنا میرے مکان کو بچا لے گا۔ اصل بات یہ تھی، اگر میں تمہاری بات کا یقین کر لوں تو میں اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تمہاری بات کا یقین کر لینا مکان کو جلا دے گا، تمہاری بات کا انکار کرنا مکان کو بچا لے گا۔ اصل بات یہ تھی، اس واقعے سے سکھلانا یہی تھا کہ ابو درداء مکان جلا کے نہیں، اللہ نہیں جلائیں گے، اللہ نہیں جلائیں گے۔ تمہیں جلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہو تب بھی اللہ نہیں جلائیں گے، کیونکہ میرا اللہ کی ذات کے ساتھ یقین یہ ہے۔ میرے دوستو، یقین کا تعلق اعمال سے ہے، خیالات سے نہیں ہے۔ یقین کا تعلق عمل سے ہے، خیال سے نہیں ہے۔ اس زمانے میں دعوے ہیں، عمل نہیں ہے۔
انہوں نے کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ میرا مکان جل گیا جب میں صبح یہ دعا پڑھ چکا ہوں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. میں یہ دعا پڑھ چکا ہوں تو مکان کیسے جل جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ادھر مجھے دعا سکھلا دے اور مجھ سے وعدہ کر لے ادھر میرا مکان جلا دے؟ اتنی بات تو کوئی شخص کسی مخلوق کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ سے وعدہ کر لیں پھر کام نہ کریں. وہ مخلوق جو محتاج ہے اس کی وعدہ خلافی لوگ برداشت نہیں کر سکتے. وہ خالق جو قادر ہے، جو خالق جو قادر ہے کہ اس کا وعدہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مخلوق جو محتاج ہے، لوگ ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں ان کو، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. مخلوق تو وعدہ خلافی کر سکتی ہے محتاج ہونے کی وجہ سے، لیکن خالق وعدہ خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ محتاجگی سے پاک ہے. تین آدمی آ کر کہہ رہے مکان جل گیا، یہ ماننے کو تیار نہیں. ایک آدمی آ کر کہ ہاں ابو درداء مکان آگ لگی تھی لیکن تمہارے مکان پر آ کر بجھ گئی. کیوں بجھ گئی؟ بس میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو حالات پیش آتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتفاق سے ہو گیا، کہ اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. لیکن اللہ کی ذات سے ہونے کے لیے دو چیزیں اصل ہیں، ایک یقین دوسرے عمل. ایک یقین دوسرے عمل. جی ہاں، اس لیے کہ عمل کے بغیر اگر امید کر رہا ہے، عمل کے بغیر امید کر رہا ہے تو یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے. یہ اگر امید کر رہا ہے عمل کے بغیر تو جھوٹا ہے. اس لیے کہ حدیث میں عاجز فرمایا اس شخص کو جو بڑی بڑی اللہ سے امیدیں باندھ لے، اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لے اور اپنے نفس کا تابع ہو کر چلے، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لے. فرمایا کہ یہ عاجز ہے. من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، اللہ سے امیدیں باندھے ہوئے ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کو تو حدیث میں عاجز کہا ہے بجائے اس کے کہ اس کو عقل مند کہا جاتا. عقل مند وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے. تو میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے درمیان اسباب اصل ہیں، یہ محنت کرتے ہیں اسباب پر، پھر ان اسباب کو پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے. محنت کرتے ہیں اسباب پر، اے اللہ یہ دکان ہے تو اس کے ذریعے نفع دے دے، اے اللہ یہ دوا ہے تو اس کے ذریعے شفا دے دے. یقین کرنے والے اللہ کو ذرائع پیش نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ ذرائع سے پاک سمجھتے ہیں، اس کو ذرائع کی ضرورت نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وہ عمل پیش کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں قدرت اسباب کے ساتھ ہے وہ اللہ کو اسباب پیش کرتے ہیں. اسی آسان بات ہے. جو سمجھتے ہیں قدرت اسباب کے ساتھ ہے وہ اللہ کو اسباب بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں، ادھر دیکھو نا میری طرف، جو سمجھتے ہیں کہ نہیں قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وہ اللہ کا عمل پیش کرتے ہیں. اے اللہ یہ عمل ہے تو اس عمل پر کامیاب کر دے. آپ دیکھیں گے تاجر دکان کو سامنے رکھ کر مانگ رہا ہوگا، زمیندار غلہ زمین کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگ رہا ہوگا، اور کہتے بھی یوں ہیں کہ پہلے آپ اسباب پر محنت کریں، پہلے سے امید کریں. حالانکہ اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کیا حق ہے؟
محنت کرے اسباب پر، امید کرے اللہ سے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کر کے اعمال کو درست کرے، اللہ سے امید کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف کیا ہے وہ سب ان کے عمل پر کیا ہے، عمل بنا کر پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے خلاف مددیں کی ہیں۔ صحابی پیشاب کر رہے، چوہا اشرفیہ لے کر آ رہا، صحابی پیشاب کر رہے، چوہا اشرفیہ لے کر آ رہا، نماز پڑھتے ہوئے نہیں، پیشاب کرتے ہوئے۔ تم عمل بناؤ، ہم تو تمہیں قضاء حاجت کے درمیان، قضاء حاجت کے درمیان ہم تمہیں مال دے دیں گے، تم عمل بناؤ۔ لوگ اعمال بگاڑتے ہیں اسباب بنانے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اسباب بگاڑتے ہیں عمل کے بگڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کو بجائے اسباب پیش کرنے کے عمل پیش کرو، اللہ کو بجائے اسباب پیش کرنے کے عمل پیش کرو۔ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، سفر کیا، رات کو ایک غار میں قیام کیا، اوپر سے چٹان سر کی اور اس نے غار کا راستہ بند کر دیا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، چٹان نے راستہ بند کر دیا۔ یہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب موت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تینوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آج اس مصیبت سے اور اس غار سے نکلنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اعمال کے۔ اعمال بھی ذکر و عبادت کے، حج اور عمروں کے، تلاوت اور تہجد کے نہیں، بلکہ وہ اعمال جن سے تم نے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچایا ہو۔ عجیب بات ہے، اس واقعے میں معاملات، اخلاق اور معاشرہ، صرف ان تین چیزوں کے لائن کے احکام ہیں، اخلاق، معاملات اور معاشرہ۔ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ اس میں نہیں ہے۔ معاملات، اخلاق اور معاشرہ، ان 3 لائنوں کے اعمال پیش کیے ان 3 آدمیوں نے۔ یہ نہیں کہا اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج چٹان ہٹا دے، اس لیے کہ کہیں بھی نہ ملے گا کہ ملائکہ کو مدد کے لیے طلب کیا گیا ہو اللہ سے۔ وہ ملائکہ جو انتہائی قوت رکھنے والے، وہ ملائکہ جو اللہ کا قرب رکھنے والے، وہ ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کا وہ لشکر ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے اللہ سے ملائکہ کو طلب کیا ہو مدد کے لیے۔ سوچو تو صحیح، وہ ملائکہ جو اتنی قدرت اور قوت رکھنے والے ہیں، وہ ملائکہ جو اتنی قوت رکھنے والے ہیں، جب ان کو کہیں طلب نہیں کیا گیا مدد کے لیے، تو بتاؤ دنیا میں پھر کون سی شکل اور کون سی شخصیت اور کون سے حکام اور کون سے وزراء ایسے رہ گئے، یا کون سا راستہ ایسا رہ گیا کہ ان کو پکارا جائے اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے؟ جی ہاں، لوگ دیکھتے ہیں مخلوق میں کون بڑا ہے کہ اس کو پکارا جائے مدد کے لیے، اور خالق دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس کو حکم دیا ہے کوئی کام ہو مجھ سے کہنا۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کے ملک کا وزیر آپ سے یہ کہہ دے
صدر آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کا کوئی کام ہو تو مجھ سے کہنا، کوئی بھی کام آپ کو ہو مجھ سے کہنا، اور آپ کوئی کام پیش آ گیا اور آپ نے نیچے کے لوگوں سے، عوام سے اپنا کام کرانا چاہا، اور وزیر دیکھ رہا ہے کہ ایک ایک کی خوشامد کرتا پھر رہا ہے، اس کا کام کوئی کر کے نہیں دیتا، بتاؤ یہ وزیر کتنا ناراض ہوگا؟ اور جو تم جاؤ گے اس کے پاس حاجت کو لے کر تو وہ کتنا غصے میں ہوگا؟ سوچو تو صحیح، وہ وزیر جو فقیر ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ وزیر جو فقیر ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جب وہ اس بات سے ناراض ہو رہا کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے، نیچے کے لوگوں کے پاس کیوں گئے اپنے مسئلے کو لے کر، تو وہ اللہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس تم سے وعدہ بھی کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ بتاؤ اگر ہم نیچے کی شکلوں پہ اپنے کام کے لیے ان کے ہاتھ جوڑیں اور ان سے درخواست کریں اور ان کی خوشامد کریں اور ان سے اپنا کام کرائیں اور اللہ کی طرف نہ آئیں تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے؟ جب ایک مخلوق محتاج وزیر اس کو برداشت نہیں کر رہا کہ آپ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جائیں، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا ان لوگوں پر جو اللہ کو چھوڑ کر، اس کی مخلوق اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کے پاس جائے اپنی حاجت کو لے کر۔ تو میرے دوستو عزیزو، عجیب قصہ ہے یہ۔ اس واقعے میں تینوں نے کہا آپس میں کہ آج اس چٹان سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کیے جائیں جو ہم نے دوسروں کے نفع کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، دوسروں کے نفع کے لیے اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک نے عمل پیش کیا، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو، بیوی کو دودھ نہیں پلاتا تھا، جب آتا جنگل سے بکریاں چرا کر واپس تو سب سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ میرے دوستو عزیزو، اس زمانے میں یہ حیوانیت غیروں سے مسلمانوں میں منتقل ہو رہی ہے کہ یہ اپنے والدین کو اس وقت تک پہچانتے ہیں جب تک کہ خود کسی قابل نہیں ہو جاتے۔ جب یہ خود کسی قابل ہو جاتے ہیں تو والدین کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ جانور پنا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کو چرنا آ جائے، چگنا آ جائے، اڑنا آ جائے، پھاڑ کھانا آ جائے، پھر وہ والدین کو پہچانتا کہ والدین کون تھے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی بیماری یہ پیدا ہوئی مسلمانوں میں خاص طور پر کہ وہ اپنے والدین کو ادھر دیکھو، اپنے والدین کو اس وقت تک پہچانتے ہیں جب تک ان سے ان کی حاجتیں متعلق ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسی گرم زمین کہ اگر گوشت کا کچا ٹکڑا ڈالا جائے تو گرم زمین کی وجہ سے پکڑ تیار ہو جائے اور کھانے کے قابل ہو جائے، اتنی گرم زمین پر میں اپنی ماں کو پیدل اپنی پیٹھ پر لے کر چلا ہوں اور 9 میل چلا ہوں، 9 میل چلا اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر۔ یہ تو فرمائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ماں کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے موقع پر جو تیری ماں کو درد کی لہریں اٹھی ہیں شاید اس میں سے ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو، وہ بھی شاید فرمایا، یقین طور پر نہیں، کہ شاید اس میں سے ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو۔
تو میرے دوستو عزیزو، یہ اس زمانے کی حیوانیت ہے، اپنے والدین کا مقام نہ پہچاننا، اپنے والدین کا اکرام نہ کرنا اور والدین کی خدمت نہ کرنا، یہ حیوانیت ہے۔ یہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو جانور بڑا ہو جائے، چرنے لگے، چگنے لگے، اڑنے لگے، پھر وہ پہچانتا اپنے والدین کو، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ اس وقت تک بچہ اپنے ماں باپ کو جانتا ہے جب تک وہ خود اپنی ضرورت کو پورا کرنے والا نہ بن جاوے، اس وقت تک جانتا ہے۔ یہ حیوانیت انسانوں میں آ گئی ہے۔ تو انہوں نے عمل پیش کیا، اے اللہ مجھے جنگل سے واپسی میں دیر ہوئی، والدین سو چکے تھے، میں تمام رات دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سامنے کھڑا رہا، میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، والدین سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گا۔ جب وہ سو کر اٹھے ان کو دودھ پیش کیا، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ یہ تو میرے دوستو عزیزو معاملات کی لائن کا ایک عمل ہے۔ مولانا ایسا فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکوینی لائن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو جو احکام شریعت آپ لے کر آئے ہیں ان احکام شریعت کی قوت کیا ہوگی؟ آپ کے تکوینی لائن کے اشارے کے عمل کی اتنی قوت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کے احکام کی قوت کیا ہوگی؟ چنانچہ چٹان سر کی لیکن نکلنے کا راستہ نہ ہوا۔ دوسرے نے عمل پیش کیا، اے اللہ میری چچا کی لڑکی جس سے مجھے انتہائی محبت تھی اور وہ میں اس سے خلوت چاہتا تھا مگر وہ مجھے خلوت کا موقع نہیں دیتی تھی، اے اللہ اس پر تنگی آئی، قحط سالی آئی، محتاج ہو کے میرے پاس آئی، میں نے خیال کیا کہ اس کو مال دے کر اس کے ساتھ برا کام کروں۔ روایت میں ہے کہ محتاج ہو کے میرے پاس آئی، میں نے کہا میں تجھے سونے کی اشرفیاں دوں گا مگر میری شرط پوری کر دے۔ اس نے مجھے اپنے اوپر قابو دے دیا اور میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ اے اللہ اس وقت بیٹھ کر مجھے تیرا خیال آیا، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس برے کام کے کرنے میں، زنا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، محض تیرے خوف سے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اے اللہ اگر اس حرام سے بچا ہوں تیرے خوف سے، اور میں نے وہ سونے کی اشرفیاں اس کو دے دی کہ تو لے جا۔ اس نے کہا لڑکی نے جب تمہاری شرط پوری نہیں ہوئی تو مال کیوں دے رہے ہو؟ کہ نہیں تو یہ لے جا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ اس پر احسان تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں نکال دے۔ چٹان ہلی لیکن راستہ نہیں بنا نکلنے کا، ایک کے لیے بھی نہیں بنا، کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ اپنا اپنا عمل کرو نجات پا جاؤ، امت مجموعہ ہے، امت مجموعہ ہے۔ تیسرے نے عمل پیش کیا، اے اللہ میرے یہاں ایک مزدور نے مزدوری کی، پھر وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اس کے پیسے میرے پاس رہ گئے، میں نے اس سے مال تیار کیا اور اس کا مال بڑھ گیا، ایک مدت کے بعد واپس آیا، اور اس نے کہا کہ اتنی مزدوری آپ کے پاس میری رہ گئی تھی، آپ مجھے پہچانتے ہیں، وہ دے دیجئے۔ میں نے کہا اے مزدور یہ جتنا مال ہے سب تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے کہا مذاق نہ کر، میری مزدوری مجھے دے دے۔ کہ نہیں، یہ سارا مال جتنا بھی تیار ہوا ہے اس عرصے میں، یہ سارا مال تیرا ہے۔
اے اللہ اگر اس مزدور میں نے احسان تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں یہاں سے نکال دے۔ چنانچہ روایت میں ہے چٹان ہٹ گئی اور یہ چٹان سے نکل گئے۔ میرے دوستو، بزرگ، عزیزو، جتنے بھی حالات امت پر ہیں، ان حالات سے نکلنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ حکم توڑیں گے معاملات میں اور عبادات سے حل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو احکام معاملات میں توڑے جائیں گے ان پر جو حالات معاملات میں آئیں گے، تجارت میں نقصان، پیداوار میں کمی، بارشوں وقت پر نہ ہونا، یہ معاملات کے احکام کو توڑنے کے جو حالات آئیں گے عبادات سے ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک معاملات کی لائن کا حکم پورا نہ ہو۔ امت یوں پریشان ہے، ہم کیا کریں؟ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، روزہ رکھتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، احکام ٹوٹ رہے ہیں معاملات میں، وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گے۔ جس لائن کا حکم ٹوٹا ہے اسی لائن کا حکم پورا کر دو۔ آپ جانتے ہیں کہ مشین میں اور یہ بجلی کے تاروں میں جس لائن کا تار ٹوٹا ہے اسی لائن کا تار جوڑا جائے۔ آپ کی گلی میں سینکڑوں قسم کے تار گزرتے ہیں، یہ ٹیلی فون کا تار ہے، یہ بجلی کا تار ہے، یہ پاور کا تار ہے۔ جی ہاں، جہاں سے تار کٹا ہے وہاں سے جوڑو۔ لوگ احکام توڑتے ہیں معاملات میں، انہیں دور کرنا چاہتے ہیں عبادات سے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ اگر معاملات کی لائن کے احکام درست ہو جائیں تو عبادات، اخلاق، معاشرہ، یہ تینوں لائنیں درست ہو جائیں گی اگر معاملات کی لائن کے احکام ٹھیک ہو جائیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو عزیزو، معاملات یہ سب سے بنیادی چیز ہے، کیونکہ معاملات سے بدن کو غذا ملے گی۔ اگر غذا حرام مل رہی ہے تو پھر عبادات کھوکھلی ہوں گی، معاشرہ بگڑے گا، اخلاق گریں گے۔ وہ تو حد فرماتے تھے کہ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے اعمال ہوں گے۔ اس لیے کہ انسان کے بدن میں دوڑنے والا خون اگر یہ پاکیزہ ہے تو اس کے بدن سے پاکیزہ اعمال ظاہر ہوں گے، اور اگر بدن میں دوڑنے والا خون یہ حرام کمائیوں سے ہے تو بدن سے کہ اعضاء حرام کے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں مسلمان حرام کے لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا لیتا ہے، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، معاملات کو حکم پر لاؤ کہ اس کو غذا سب سے پہلے حلال غذا ملے۔ اس لیے کہ سارے احکام اعضاء سے متعلق ہیں۔ یہ آنکھ کا عمل ہے، یہ کان کا عمل ہے، یہ زبان کا عمل ہے، یہ شرمگاہ کا عمل ہے۔ یہ اعمال بگڑتے اس لیے ہیں کہ ان اعضاء کے اندر حرام خون دوڑ رہا ہے، کہ ان اعضاء میں حرام خون دوڑ رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ۔ سود یہ ایک ایسا عذاب ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے توبہ نہ کرنے والا اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے۔ ادھر جنگ ہو رہی ہے اللہ سے، ادھر دعائیں ہو رہی ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ سے لوگ جنگ کرتے ہیں، سودی کاروبار کر کے اللہ سے جنگ کرتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں، یہ دعا کراتے ہیں پریشان حال ہوں دعا کر دیں۔ آپ سوچئے اگر آپ کے پڑوسی سے لڑائی ہو تو آپ نمک مانگنا پسند نہیں کریں گے اپنے پڑوسی سے۔ اگر پڑوسی سے دشمنی ہے، لڑائی ہے پڑوسی سے، اس سے نمک مانگنا پسند نہیں کریں گے، اور اللہ تعالی سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے امید کر رہے ہیں۔
اس لیے میرے دوستو عزیزو، اپنے خون کو حرام کمائیوں سے پاک رکھو، یہ بہت ضروری بات ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک کی شدت میں ایک لقمہ کہانت کی آمدنی کا کھلا دیا گیا۔ ایک لقمہ کھاتے ہی پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں پہلے کہانت کیا کرتا تھا، وہاں سے لایا ہوں۔ اس کہانت کی آمدنی سے، کہانت کی آمدنی سے، کہانت کہتے ہیں جا کے نجومیوں سے پوچھنا کل کیا ہوگا، وہ کچھ خبریں بتلا دیں، پھر ان کو پھیلا دیا جاوے۔ ان کی خبروں کا یقین کرنا کفر ہے، ان کی خبروں کی تصدیق کرنا کفر ہے۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نجومی کی خبر کی تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ المنجم کالکافر والکافر فی النار، کہ جی وہ اس کی آمدنی سے کھانا لایا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قے کی، وہ لقمہ کیسے باہر نہ آیا؟ تو پانی پی پی کر قے کی، جیسے کوئی شخص اپنے جو ہے معدے کو صاف کرنا چاہتا ہے، اپنے برتن کو صاف کرنا چاہتا ہے کسی گندگی سے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزو، یہ سب سے بنیادی کام ہے کہ مسلمان غذا حلال تلاش کرے، ورنہ تم چاہو کہ معاملات کو درست کیے بغیر معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ اندر وہ خون دوڑ رہا ہے جو حرام پر اور فحش کاموں پر، فحش باتوں پر، گندے کاموں پر آمادہ کرے گا۔ اندر وہ خون دوڑ رہا ہے جو گندے کام پر آمادہ کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ معاملات کا درجہ معاشرے سے، عبادات سے بھی پہلے ہے۔ جس طرح طہارت کا درجہ عبادت سے پہلے، اس طرح معاملات کا درجہ معاشرے سے پہلے ہے، عبادات سے پہلے ہے۔ کہ کمائیے کو حکم پر لاؤ، کمائیے کو حکم پر لاؤ، اس لیے کہ طہارت صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی غسل کر لے یا وضو کر لے، طہارت یہ ہے کہ بدن کے خون کو بھی پاک رکھے۔ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حمص کے پر گورنر تھے، 1 سال گورنری کی، زکوٰۃ کا مال وصول کرتے تھے مالداروں سے اور فقراء میں تقسیم کرتے تھے۔ 1 سال خدمت کی گورنر صاحب، مال خود ہی جمع کیا، مالداروں سے لیا، فقراء کو دیا۔